آجا تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، آجا وہ تجھے اپنے شان دے گا۔ یہ چند گھڑیاں، یہ چند صبحیں، یہ چند شامیں، یہ چند سانس، یہ چند لمحے، یہ چند یہ تھوڑے سے تھوڑا، یہ دے دو اپنے اللہ کو دے دو، پھر اس سے ہمیشہ کے لیے لے لو۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ جا رہے ہیں جنت الفردوس میں۔ ومن صلح من آبائہم، ماں باپ کو بھی لے جاؤ، وازواجہم، اولاد کو بھی لے جاؤ، وذریاتہم، بیویوں کو بھی لے جاؤ، وذریاتہم، اولاد کو بھی لے جاؤ، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آ رہے ہیں۔ سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، کلمہ ہی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کی تعلق کے لیے مانگو، یہ مفت کی چیز نہیں ہے۔ کوئی ٹوٹ کے مانگے گا، کوئی رو کے مانگے گا، کوئی تڑپ کے مانگے گا تو پھر اس کی طرف تجلیات کا، اس کی طرف رخ ہوگا۔ یہ ایسا آسان نہیں ہے کہ ایسے ہی اللہ دے دے۔ اللہ کا عرش بن جاتا ہے یہ دل۔ اللہ نے آسیہ کی دعا کو ایسے قبول فرمایا، اس نے کہا تھا یا اللہ تیرا پڑوس بھی ہو اور جنت بھی ہو، تیرا پڑوس بھی ہو جنت بھی ہو۔ اللہ نے فرعون سے بھی بچایا، اللہ نے جنت بھی دی، اللہ نے پڑوس بھی دیا۔ کیسا پڑوس دیا کہ سب سے اوپر جنت ہمارے نبی کی ہے، جیسے یہ اللہ کا عرش ہے، اس عرش کے نیچے سب سے پہلی جنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے بعد نیچے جنتیں آ رہی ہیں، نیچے آ رہی ہیں، نیچے آ رہی ہیں، نیچے آ رہی ہیں۔ سب سے اوپر عرش کے ساتھ جا کر میرے اور آپ کے نبی کی جنت ہے۔ اس جنت کا نام ہے وسیلہ۔ وسیلہ جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، آت محمدن الوسیلہ، یا اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ وہ جنت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنائی ہے۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو پہلی بیوی ہوں، میری سوکن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ کا اللہ نے جنت میں مجھ سے نکاح کر دیا ہے۔ عیسیٰ کی ماں مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کا اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ وہ میری جنت کی بیویاں ہیں، وہ تجھ سے پہلے وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ آسیہ کی دعا ہے جو قبول ہوئی ہے۔ تو اپنے اللہ کو اپنا بناؤ، اور وہ بنتا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا حصہ بنتی ہے۔ ہماری ہر پہچان ختم ہو جائے، ہماری ہر پہچان ختم ہو جائے، ہم صرف محمدی روپ میں نظر آئیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئیں۔ آپ کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری موجود مکتوب لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کی ہر چیز موجود محفوظ، اس میں ایک چیز نہ کوئی داخل کر سکا ہے نہ کوئی نکال سکا ہے۔ جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے میرے نبی کی سیرت محفوظ ہے، زندگی محفوظ ہے، طریقے محفوظ ہیں، چال محفوظ ہے، مسکرانا محفوظ ہے، رونا محفوظ ہے۔ کتنے مقام پہ رویا لکھا ہوا ہے، کتنے مقام پہ ہنسا لکھا ہوا ہے، کیا پسند تھا لکھا ہوا ہے، چلتے کیسے تھے لکھا ہوا ہے، سوتے کیسے تھے موجود ہے، اٹھتے کیسے تھے موجود ہے، صبح کیا پڑھتے تھے موجود ہے، شام کو کیا پڑھتے تھے موجود ہے، کس گھوڑے پہ سواری فرمائی ان کے نام لکھے ہیں، ورد ہے، یعصوب ہے، یعبوب ہے، سجل ہے، صبح ہے، ثقب ہے، مرتجز ہے، لزاز ہے، فراز ہے، کس اونٹ پہ سواری فرمائی نام لکھا ہوا ہے، عسکر
کتنی اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، نام لکھا ہوا ہے، جدعا ہے، شہبا ہے، قصوا ہے اور عزبا ہے، 4 اونٹنیوں پہ سواری فرمائی۔ آپ کی اونٹنی جدعا، جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہوا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور رونے لگی، مسلسل خاموش آنسو، اس کے آگے چارہ ڈالتے انکار کر دے، پانی رکھتے نہیں پیتی تھی، یہاں تک کہ بھوکے پیاسے تڑپ کے مر گئی۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد نہ کھایا نہ پیا۔ آپ کا گدھا، اس کا نام یعفور ہے، جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو وہ گدھا بھی مدینے کی گلیوں میں زور سے چیختا تھا اور پاگلوں کی طرح بھاگتا تھا، آخر ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گیا۔ جس کے ساتھ جانوروں نے عشق کیا، جس کے ساتھ سب سے بے وقوف جانور گدھے نے عشق کیا، کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لوگ زیادہ ہو گئے، آپ ممبر بنا کر اوپر چڑھ کے خطبہ دیں، پچھلے بھی دیکھ لیں۔ ممبر بنا دیا گیا، اب یہ ممبر ہے، یہاں وہ کھجور کا تنا ہے، ادھر سے میرا نبی نکلا جمعے کا خطبہ پڑھنے کے لیے، یہ کھجور کا خشک تنا ہے، اس میں جان نہیں ہے۔ جب آپ نے کھجور کے تنے سے آگے گزر کر ممبر پہ قدم رکھا تو کھجور کا تنا زور سے رونے لگا، چیخنے لگا۔ یہ حسن بصری یہ حدیث بیان کر کے زارو قطار رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے لوگو تم کیسے پتھر دل ہو، کھجور کا بے جان درخت نبی کی جدائی پہ زار رویا، تم کیسے دل رکھتے ہو کہ تمہیں اپنے محبوب کو یاد کر کے رونا ہی نہیں آتا؟ کوئی ہے جو اس کی یاد میں رویا؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کا نبی یاد آ رہا ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ بچہ یاد آ رہا ہے۔ کیوں رو رہی ہو؟ بیٹی یاد آ رہی۔ کیوں رو رہی ہو؟ گھر یاد آ رہا ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ وہ یاد آ رہا ہے۔ کوئی ہے اس لیے رو رہے ہو کہ اللہ کے نبی کے احسان یاد آ، اس کے طائف کے پتھر یاد آ، اس کے ٹوٹے ہوئے دانت یاد آ رہے ہیں، اس کے سر پہ پڑی ہوئی تلواریں یاد آ رہی ہیں، اس کا بے ہوش ہو کے گرنا یاد آ رہا ہے، اس کی بیٹیوں کو طلاق پڑ گئی تھی بھرے مجمع میں اور اس کا سینہ پھٹ گیا تھا غم سے، مجھے وہ یاد آ رہا ہے جب عتیبہ نے آ کر کہا تھا تیری بیٹیوں کو طلاق ہے اور گریبان پھاڑ دیا تھا، بھرے مجمع میں آ کر بدبخت نے کہا کوئی ہے جو اس لیے رویا ہو کہ مجھے میرے نبی کے غم یاد آ رہے؟ کوئی ہے جو اس لیے رویا ہو میرے نبی کی یتیمی مجھے یاد آ رہی؟ 6 سال کا بچہ، جنگل بیابان ہے اور حضرت آمنہ کی جان جا رہی ہے، 6 برس کا معصوم بچہ اپنی ماں کو مرتے دیکھ رہا ہے اور دل پھٹ رہا ہے اور ماں کے ایسے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اماں کہتے ہیں، ماں کبھی جواب دیتی ہے، کبھی چپ ہوتی ہے، کبھی جواب دیتی ہے، پھر ایسے محبت سے دیکھتی ہے، پھر آنکھیں بند کرتی ہے، پھر دیکھتی ہے، پھر آنکھیں بند کرتی ہے۔ میں نے وہاں اس قبر کے قریب کھڑے ہو کر یہ سارا منظر اپنی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، میں نے وہاں جا کے یہ سب دیکھا ہے، اس لیے میرا آنسو نہیں رکتا۔ میں نے وہ جنگل دیکھا ہے جہاں میرے نبی کی ماں فوت ہوئی تھی اور وہ صرف 6 سال کا معصوم بچہ تھا جس کا باپ پہلے کوئی نہیں تھا اور اسے ابھی ماں کی بڑی ضرورت تھی۔ تو میرے اللہ کی قدرت پہ قربان جائیں، اس نے بے نیاز ذات ہے، اپنے نبی پہ وہ غم ڈالے کہ آنے والا کوئی گلہ نہ کر سکے اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس جنگل بیابان میں ماں نے سانس دیے، زندگی کی بازی ہاری تو معصوم نبی ماں کے سینے پر سر رکھ کے رو رہا تھا۔ ہاں، ماں جواب نہیں دے رہی تھی۔ پھر قبر کھودی گئی، قبر میں اتار کے جب چلنے لگے تو پھر پاک نبی اپنی ماں کی قبر پہ ایسے گر گیا تھا اور قبر کو پکڑ کے
میری ماں میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، میں ویسے نہیں جاؤں گا۔ اب ماں کہاں جائے گی؟ نہیں جا سکتی۔ دل ہیں کہ پتھر ہیں، جنگل ویرانے۔ بھائیو بہنوں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں جو زندگی گزرتی ہے اسی کا نام زندگی ہے، باقی جانور پنا ہے، حیوانیت ہے۔ اس محبوب کی زندگی اپنی زندگی بناؤ، اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے، یہی تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے۔ گھروں میں وہ زندگی تب آئے گی جب سیکھو گے معاف کرنا، درگزر کرنا، پی جانا۔ یہ سیکھ لو، سیکھ لو، سیکھ لو۔ جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا۔ جو غافل مر گیا وہ دنیا سے خسارے اور گھاٹے کا سودا لے کے چلا جائے گا۔ اب پچھلی پر توبہ کرو اور اگلی کے ارادے کرو اور نقد بولو۔ توبہ کی تو سارے پکی پکی نیت کر لو، ایک دفعہ سارے زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ عورتیں بھی کہیں، آپ بھی کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب بولو، کون بھائی نقد تیار، کون بہنیں نقد تیار؟ پھر اس کا جسم صحیح چلتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، نہاتا ہے، تو یہ روز کا کام ہے، اس سے جسم صحیح رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دین ہمارے اندر کی روح کی غذا بنایا ہے۔ روزانہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کرنے والا، اس کی روح روشن رہے گی، سلامت رہے گی۔ بنیاد 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور انتہا اس کی اخلاق۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، دین کی بنیاد عبادات سے ہے اور اس کی آخری انتہا وہ اچھے اخلاق۔ اور دنیا میں جو دین زندہ ہوگا وہ، یہ جو لفظ ہے نا بنیاد، یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جو دین زندہ ہوگا، اور اہل باطل، ساری دنیا کا کافر جو اسلام میں آئے گا، وہ ان 5 چیزوں کے اہتمام سے نہیں آئے گا۔ بنیاد اس کو کہتے ہیں جو نیچے کا پتھر ہے، نیچے اس عمارت کے نیچے پتھر ہیں، اب وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، نیچے کتنا کھودا ہوا ہے، اس میں پتھر بھی ہوگا، لوہا بھی ہوگا، وہ سارا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ستون نظر آ رہا ہے، یہ پتھر نظر آ رہا ہے، یہ کمرے نظر آ رہے ہیں۔ تو بنیاد کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ 5 عمل ہماری وہ بنیاد ہیں جو ہمارے اندر ہیں، یہ کافر کے دیکھنے کے ہیں ہی نہیں۔ کلمہ اندر، روزہ اندر، نماز مسجد میں، حج بیت اللہ میں، زکوٰۃ صرف مسلمان کو۔ تو ان 5 چیزوں میں کون سی چیز ہے جس سے دنیا کا کافر دیکھ کے مسلمان ہوگا؟ کلمہ بھی اندر کی چیز ہے، اور روزہ بالکل چھپی ہوئی چیز ہے، رکھا ہو نہ رکھا ہو کچھ پتہ نہیں۔ نماز مسجد میں ہے، عورت کی گھر میں ہے۔ زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے، غیر مسلم کو نہیں۔ اور حج بیت اللہ میں ہوتا ہے، اور وہ حرم کی حد کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کا لفظ بڑا خوبصورت ہے۔ دو چیزیں اس میں ظاہر ہو رہی، ایک تو یہ کہ اس کے بغیر اسلام نہیں ہے، یہ ہے تو اسلام ہے، یہ نہیں اسلام نہیں۔ کلمہ تو کلمے کے بغیر تو کچھ نہیں۔ اس کے بعد 5 نمازیں ہیں۔ 5 نمازیں اس امت کو ملی ہیں، پہلے کسی امت کو 5 نمازیں نہیں ملی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں عطا فرمائیں، جس جو ہماری شخصیت کے تکمیل میں سب سے بڑا حصہ ہیں۔ اور جب یہ ماتھا انسان زمین پر رکھتا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے اس کا سر اللہ کے قدموں پہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے ہاں تو ویسی نماز کا رواج ہے، لیکن نماز پڑھنے میں بے احتیاطی ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے۔ آپ تھوڑی کوشش فرمائیں،
انشاءاللہ وہ بھی نمازی ہو جائیں، ان کو اللہ کی راہ میں 3 دن کے لیے نکالیں، ان سے پیار محبت سے بات کریں، وہ بھی ہو جائیں گے۔ اکثر ماحول نماز کا ہے، لیکن ایک تھوڑی سی میں کمی ہے کہ نماز بڑی تیز پڑھتے ہیں، بہت تیز پڑھتے ہیں، نماز خوبصورت کر کے پڑھو، نماز کو سلیقے سے پڑھو۔ جتنا قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، جو کچھ نماز میں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب بھی یاد کیا جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، اب میں اللہ سے کیا دعا کر رہا ہوں۔ رکوع کو سجدے کو لمبا کیا جائے، 3 تسبیح کی بجائے 5 پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طرح پڑھ کے 5 دفعہ۔ اگر 5 دفعہ کی ہمت نہیں پڑتی تو تیز جو پڑھتے ہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کی بجائے آہستہ آہستہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس رفتار سے رکوع سجدہ، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو اور اتنی دیر کھڑے ہو کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے آدمی کھڑا ہوا ہے، تو ہم سپرنگ کی طرح اوپر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، یہ بات غلط۔ جب سجدے کے درمیان بیٹھو، اتنا بیٹھو پتہ چلے آدمی بیٹھا ہوا ہے، عورت بیٹھی ہوئی۔ یہ ہماری بنیاد ہے، اس کے بغیر تکمیل کوئی نہیں۔ حج اللہ کی محبت کا سفر ہے، حج کے بغیر اگر حج صحیح ہو جائے تو دل کا رخ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے، نصیب کی بات ہے اللہ کسی کو ایسا حج دے دے۔ زکوٰۃ وہ آپ معاشرے کو متوازن رکھنے کے لیے، اسلامی معاشرہ توازن سے چلے، اس کے لیے ایک ضروری عمل ہے۔ یہ سارے ہمارے آپس کے اعمال ہیں، یہ بغیر مسلم کو نظر نہیں آئیں گے، یہ وہ نیچے والا پتھر ہے۔ غیر مسلم جس چیز سے اثر لے گا وہ اخلاق ہے، دعوت اور اخلاق، صرف اخلاق بھی نہیں، دعوت دینی ہوگی تبھی تو متوجہ ہوں گے۔ دعوت دینا، دعوت کے بعد اسلامی اخلاق کو ظاہر کرنا، یہ چیز اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اچھے اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق، اچھے اخلاق اسلام کا سب سے خوبصورت سبق اور سب سے اعلیٰ درجے کا سبق، سب سے اوپر درجے کی یہ چھت ہے جس پر جا کر اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ اس وقت بالکل ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جو یہ سیکھ لے گا وہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، وتعطی من حرمک، جو تمہیں حق سے محروم کرے اسے حق ادا کرو، وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ حق نہیں ملتا چھوڑ دو، مت لڑو، چھوڑ دو، لڑو نہیں، حق نہیں مل رہا مت لڑو، چھوڑ دو، ضائع نہیں ہوگا، واپس کرے گا اللہ، واپس کرے گا۔ میں احمد پور شرقیہ ایک ضلع ہے پنجاب میں، وہاں گیا، 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے تھے، لڑائی جائیداد کی نہیں تھی۔ ایک بھائی زبان کا تیز تھا، وہ چھوٹا تھا، دوسرا بڑا تھا، تو وہ بڑے کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، تو اس سے دونوں آپس میں پھٹے ہوئے تھے۔ ہماری جماعت وہاں چلی گئی، چھوٹے بھائی نے ہمارے ساتھ 10 دن لگائے، تو وہ روز اخلاق کی بات سنے، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس کو عطا کرو، جو زیادتی کرے اس کو معاف کرو۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے پتا چلا کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کے فلاں شہر چلا گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم نے شہر کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا میں نے سوچا میں نے بھائی کو بہت تنگ کیا ہے، باپ مر گیا تھا، بڑا بھائی باپ کی جگہ تھا، تو میں اپنے بھائی کو کیسے خوش کروں
تمہاری باتیں میں نے 10 دن سنی کہ مجھے پہلی دفعہ پتا چلا میں بد اخلاق ہوں، اس سے پہلے مجھے پتا ہی نہیں تھا میں بد اخلاق ہوں، کہ یہ کبھی بات نہ کوئی کرتا ہے نہ ہم سنتے ہیں نہ کوئی سناتا ہے. تمہارے 10 دن کی بات سے پتا چلا میں تو بد اخلاق ہوں، میرا تو رویہ ٹھیک نہیں، میرا بول ٹھیک نہیں. کہ میں نے جتنی جائیداد تھی شہر کی، بہت بڑے مالدار تھے دونوں بھائی، بہت بڑی جائیداد تھی شہر میں، اور کوئی باغ بھی تھا 25 ایکڑ کا. کہ میں نے باغ، زمین، گھر اور شہر کی ساری جائیداد وکیل سے جا کر اسٹامپ پہ لکھوا کر ساری اپنی بھائی کے نام کر دی، اپنا حصہ بھی اس کے نام کر دیا، اور اس کو جا کے پیش کیا کہ میں نے جتنا آج تک تجھے ستایا ہے اس سے معافی، تلافی اور توبہ کا یہ راستہ ہے کہ میں اپنا حق بھی تجھے دے کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا ہوں. کہا تو نہیں چاہتا پر میں چاہتا ہوں، یہ تیرے لیے ہدیہ ہے، میرے لیے حرام ہے. 3 جوڑوں میں وہاں سے نکلا وہ، 3 جوڑوں میں ایک چھوٹا سا کام شروع کیا. اب اس وقت اس پر پیسہ بارش کی طرح برس رہا ہے، بارش کی طرح، یوں جیسے بارش برستی ہے ایسے اس پہ پیسہ برس رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہمارا حق کھا گئے، ہم لیں گے. جب وہ لینے لگتے ہیں تو ایسے گندے جملے بولتے ہیں، ایسے سخت لفظ بولتے ہیں کہ اپنی ساری نیکیوں کو آگ لگا دیتے ہیں چند سکوں کے بیچ. مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہے، یا تو اس طریقے سے کوئی مانگے، اگر وہ طریقہ نہیں آتا چھوڑ دو، اللہ واپس کرے گا، اللہ دے گا. تعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. یہ 3 کام جو کرے گا اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں میری ضمانت جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. یہی اخلاق گھر میں چلتے ہیں، اسی کے ساتھ گھر آباد ہوتا ہے. گھروں کے اخلاق بھی اسی طرح زندہ کرنے ہیں کہ محبت، درگزر، معاف کرنا. غیبت سے سارے بھائی بہن توبہ کر لیں تو گھر بڑے خوبصورت ہو جائیں. جب غیبت چلتی ہے گھر برباد ہو جاتا. جب غیبت چلتی ہے میاں بیوی میں لڑائی، جب غیبت چلتی ہے ساس اور بہو میں لڑائی، جب غیبت ہوتی ہے بھائی بھائی میں لڑائی، جب غیبت ہوتی ہے باپ بیٹے میں لڑائی، جب غیبت ہوتی ہے پڑوسی پڑوسی میں لڑائی، قبیلے قبیلے میں لڑائی. غیبت کرنا بھی چھوڑ دو، سننا بھی چھوڑ دو، نہ کرو نہ سنو تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. جنت. یہ نیک لوگوں کو شیطان اس پھندے میں پھنساتا ہے. وہ پردہ دار عورت، نیک عورت کو وہ بازار میں گانے سننے نہیں لے جائے گا اور وہ اس کو بے پردہ نہیں کرے گا، اس کو یہ دعوت نہیں دے گا پردہ چھوڑ دے، وہ اس کو غیبت میں پھنسائے گا. اور جب غیبت شروع ہوگی تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. چھپاؤ اوروں کے عیب، چھپاؤ اوروں کے. جب ماں ہوتی ہے تو بیٹی کے عیب چھپاتی ہے، جب ساس بن جاتی ہے تو بہو کہتے ہیں تمہارے یہاں انگور ہیں، اور ساس ہی ہوتی ہے خواخے. جب وہ خواخے بنتی ہے، جب ماں ہوتی ہے تو بیٹی کے عیب چھپاتی ہے، جب وہ خواخے بنتی ہے تو انگور کے عیب اچھالتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے. ارے ظالم، تو جب ماں تھی تو بیٹی کے عیبوں پر تو پردے ڈالتی تھی، اور اب باہر سے کسی کی بیٹی آئی ہے تو اس کو ہر وقت پکڑتی رہتی ہے، یہ کیا کرتی ہے، یہ کیا کرتی ہے، یہ کیوں کرتی ہے، یہ کیوں کرتی ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ اخلاق نہیں سیکھے ہوئے. تسبیح پڑھنا سیکھ لیا ہے، تہجد پڑھنا سیکھ لیا ہے، تلاوت کرنا بھی سیکھ لیا ہے، ذکر کرنا بھی سیکھ لیا ہے، پردہ کرنا بھی سیکھ لیا ہے، اخلاق نہیں سیکھے. تو اپنی بیٹی کا عیب تو اس لیے چھپاتی ہے کہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں بننا کوئی سیکھنا تو نہیں پڑتا، ماں تو ماں ہوتی ہے. شیرنی بھی اپنے بچے کو سنبھالتی، بلی بھی اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے.
چوہا بھی اپنے بچوں کو سنبھالتی، بھینس بھی اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے۔ اخلاق پتہ چلتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ساس کو، ہاں اخلاق کا پتہ چلتا ہے جب وہ خواخ بنتی ہے، جب وہ ساس بنتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے اخلاق ہیں کہ نہیں ہیں۔ پھر جب اوروں کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھے، کتنی عورتوں نے اپنے بیٹوں کے گھر برباد کر دیے صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ نیک عورتیں، نمازی تہجد گزار عورتیں، زبان کا بول غلط، سارا گھر برباد۔ تو اخلاق کا پتہ عورت کا اس وقت چلتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے، جو خواخیں ہیں، اور وہ بہو کیا ہے، انگور۔ ہاں انگور سے کیسا سلوک ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اخلاق ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب کسی کی بیٹی لے کر آئے گی اور اس کے عیب بھی ایسے چھپائے گی جیسے اپنی بیٹی کے عیب چھپاتی تھی، پھر اللہ کے ہاں اس کا وزن ہوگا۔ لیکن ابھی بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ نیک سے نیک گھرانوں میں میں نے دیکھا، نمازی تہجد گزار عورتوں کو دیکھا، جب وہ ساس بنی تو ایسی ظالم بن گئی کہ جیسے سینے میں دل ہی کوئی پتھر ہے۔ بیٹی کے لیے ایک دم قربان اور بہو کے لیے ایک دم شیرنی بن جاتی۔ تو یہ میرے نبی کے اور بیٹے بھی اتنے بے وقوف ہیں کہ صرف ماں کی سن کے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بیوی سے بھی تو پوچھ لو، بیوی سے بھی تو پوچھ لو کہ آیا ایسی بات ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا، ایک اماں آئی تو ہماری نانی سے کہنے لگی میری بہو آ رہی، بہو انگور میری آ رہی ہے، جب وہ آ جائے تو تم مجھ سے کہنا خالہ آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑا ہوا ہے اور آپ کی طبیعت کیوں خراب۔ لو یہ میں تمہیں اپنے آنکھوں دیکھا بتا۔ وہ جلدی سے آگے آ گئی، پھر پیچھے سے وہ خاتون بھی آ گئی، تو اب اس نے تو پہلے پٹی پڑھا دی تھی، تو اب وہ جب حال حوال ہو گیا تو وہ میری ناسی کہنے لگی خالہ آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑا ہوا ہے، آپ کی طبیعت کیوں مرجھائی ہے۔ کیا کروں، نہ مجھے یہ ناشتہ کراتی ہے، نہ دودھ پلاتی ہے، نہ انڈا کھلاتی ہے۔ بڑے اتنے دل ہو گئے، اتنے کبوتر کا جیسے دل ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹے دل ہیں۔ تو یہ میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جو پردہ دار، نیک، تبلیغ میں بھی وقت لگانے والی عورتیں، لیکن جب یہاں معاملہ آیا اخلاق کا، صفر وزن بنتا ہی اچھے اخلاق سے۔ گھر دیکھو، گھر بنانا ہو سوکھا ہے، لیکن اب اس کو سنوارنا ہو تو اس سے 3-4 گنا پیسے زیادہ لگ جاتے۔ تو ایسے ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آسانی سے کھڑا ہو جاتا ہے، اب اس کو سنوارنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ تو پسینے آ جاتے ہیں، پسینے، ہڈی ہڈی میں درد اتر جاتا ہے۔ جب غصہ دبانا ہو، میرا بڑے سے چھوٹا بیٹا، اس کو جلدی غصہ آتا۔ 4 قسم کے لوگ اللہ نے بنائے ہیں، ایک وہ جن کو جلدی غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، یہ تو برابر ہیں۔ ایک وہ جن کو دیر سے غصہ آتا ہے، دیر سے جاتا ہے، یہ بھی برابر ہیں۔ سب سے بدترین انسان، سب سے بدترین عورت، سب سے بدترین مرد وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، اور سب سے اچھا انسان، سب سے اچھا مرد، سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کو جلدی دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے۔ سب سے بہترین جس کو دیر سے غصہ آئے، جلدی چلا جائے۔ سب سے برا جس کو جلدی غصہ آئے، دیر سے جائے۔ برابر ہیں، دیر سے آیا، دیر سے گیا، جلدی آیا، جلدی گیا، لیکن یہ قابو میں ہو سکتا ہے۔
اگر کوئی کوشش کرتا رہے تو چیز قابو میں آ جاتی ہے. یہ ایسی نہیں کہ اس پر قابو نہ پایا جا سکے، لیکن اس پر چونکہ قابو پانے کی نہ کوشش ہوتی ہے، نہ بتایا جاتا ہے، نہ سکھایا جاتا ہے، تو پھر عادت پک جاتی. تو اس کو جلدی غصہ آتا ہے. میں اس کو ترغیب دیتا، بھائی تو غصہ پی لیا کر، نہ نکالا کر، برداشت کیا کر. ایک دن میں نے اس سے کہا میں تمہیں اتنا سمجھاتا ہوں، پھر بھی جب تمہیں غصہ آتا ہے تم پھٹ جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں غصہ پیتا ہوں تو پھر میرے ادھر سینے میں ایسے ہونے لگتا ہے، ایسے چکی چلنے لگتی. تو میں نہ بولوں تو پھر وہ پھٹتا ہے. اس وقت نہ بولنا ہی اس کا علاج ہے. جو تھوڑی دیر کے لیے اس کو برداشت کر جائے گا، اللہ اس کا سینہ کھول دے گا. پہلے آدمی 10 سیر وزن اٹھاتا ہے، پھر 15 سیر، پھر 20 کلو، پھر 30 کلو، پھر 40 کلو، ایسے وزن اٹھاتے طاقت بڑھتی جاتی. آدھا کلومیٹر چلتا ہے، پھر 1 کلومیٹر، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر لوگ 10 کلومیٹر چلتے ہیں. ایسے ہی آدمی اپنی طبیعت کو تھوڑا دباتا ہے، کبھی نہیں دبتی، کبھی دب جاتی ہے، پھر اور